نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و ازواجکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان و ما یکون وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. نہایت واجب الاحترام علماء ذی احتشام، بالخصوص محترم علامہ محمد صدیق رضوی صاحب، محترم علامہ عبد الرحمن ملتانی صاحب، محترم علامہ پروفیسر زبیر احمد بھٹی صاحب، محترم علامہ اعجاز قادری صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ماہ ربیع الاول کی مقدس ساعتوں میں آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1500 سالہ جشن ولادت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر محفل میلاد میں حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری اس حاضری کو اللہ تعالی ہمارے لیے بالعموم اور محترم علامہ صدیق رضوی صاحب کے والد گرامی محترم اشرف صاحب، ان کے جملہ بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہے، ان تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ کو ذرا تھوڑا کم، شکریہ. احباب گرامی قدر، آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے ایک معروف آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اور آیت کریمہ جس سورت کے اندر موجود ہے اس سورت کا آغاز الم نشرح لک صدرک سے ہوتا ہے. اگر آپ قرآن کی ترتیب کو دیکھیں تو ترتیب قرآنی میں ایک راز ہوا کرتا ہے، حکمت ہوتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اے بندہ مومن قرآن میں غوطہ زنی کیا کر، قرآن کی گہرائیوں میں ڈوبا کر. جب قرآن سے فیض پانے کے لیے غوطہ زنی کرے گا، اللہ تجھ پر اسرار کھولے گا، اللہ تجھ پر بڑے بڑے اسرار منکشف کرے گا. اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے کہ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. پھر قرآن بندے سے باتیں کرتا ہے، قرآن بندے کو خیرات دیتا ہے، قرآن بندے کو نور دیتا ہے،
قرآن راز سے آشنا کرتا ہے، اور کچھ ایسے راز ہیں جو اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کے بندوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ آؤ ان رازوں میں چند راز جانتے ہیں۔ قرآن کی ترتیب کی حکمت کیا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو کئی اعتبار سے قرآن کی ترتیب ہے۔ ایک وہ ترتیب ہے جس کو ترتیب لفظی کہتے ہیں، یعنی لفظ ایک دوسرے کے ساتھ قرآن میں آتے ہیں۔ پہلے لفظ، بات کا لفظ جو ہے اس کا پہلے سے ربط کیا ہے، اس کا پہلے لفظ سے جوڑ کیا ہے، دوسرے کا پہلے سے ربط کیا ہے۔ آپ سورہ یاسین کو تلاوت کیجئے، اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ دو لفظ ہیں، پہلا ہے کن اور دوسرا ہے فیکون۔ کن کو پہلے کیوں رکھا، فیکون کو بعد میں کیوں رکھا؟ کن کو پہلے رکھنے کا راز کیا تھا اور فیکون کو بعد میں لانے کا راز کیا تھا؟ کن میں امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اور فیکون میں تعمیل ہوتی ہے۔ امر کس کا تھا، تعمیل کس کی ہے؟ جو ذات امر دے رہی ہے اسے خالق کہا جاتا ہے، اور جو تعمیل کر رہی اسے مخلوق کہا جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ چلو یہ تو دو لفظ ہیں، آؤ ہم ایک لفظ کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے کن۔ کن میں پہلے کاف آتا ہے، اس کے بعد نون آتا ہے، کاف پیش نون کن ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کاف کیا ہے اور نون کیا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا، کون امام جعفر صادق؟ جو شہزادے ہیں امام باقر کے۔ کون امام باقر؟ جو شہزادے امام زین العابدین کے۔ اور کون امام زین العابدین؟ جو شہزادے امام حسین پاک کے۔ کون حسین؟ جو شہزادی ہے بطول زہرا پاک۔ اور کون بطول زہرا؟ جو لخت جگر ہے سرور کائنات۔ امام جعفر صادق، آپ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے یہ کن کیا ہے، کاف پیش نون کن کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتا کاف سے پردہ اٹھو یا نون سے پردہ اٹھو۔ پردے دو ہیں، ایک پردہ کاف کا ہے، ایک پردہ نون کا ہے۔ عرض کے حضور دونوں راز بتا دیجئے، پردے اٹھا دیجئے۔ آپ فرماتے کاف کا مطلب ہے کلام خدا، اور نون کا مطلب ہے نور مصطفیٰ۔ سب سے پہلے اللہ نے کون کہا تھا اور کون سے خطاب کیا تھا؟ مخاطب کون تھا اور مخاطب کون تھا؟ خطاب کرنے والا کون تھا اور کس کی روح سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ وہ نور کس کا تھا؟ وہ جلوہ کس کا تھا؟ وہ روح کس کی تھی؟ وہ نور کس کا تھا جس سے میرے اللہ نے خطاب کیا؟ خطاب اول کس کا تھا اور مخاطب اول کون تھا؟ اللہ کا پہلا مخاطب کون تھا؟ کون؟ کاف سے مراد کیا ہے؟ نون سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے جس نے خطاب کیا تھا اسے ذات خدا کہتے ہیں، اور جس سے خطاب کیا اسے نور محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ یا حق چاہیے تو امر کن کے نقش اول کو، امر کن کے نقش اول کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ امر کن کے نقش اول کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ کن کا راز یہ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ قل، قل کا بھی ایک راز ہے۔ آپ پڑھتے رہتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ لیکن یہ لفظ قل جو ہے نا اس میں بھی کمال ہے۔ اس میں دو حرف آتے ہیں، ایک حرف قاف دو نقطوں والا، ایک ہے لام۔ پھر پوچھا گیا، اس کو امام قشیری نے نقل کیا، اس کے دور یہ قاف کیا ہے، لام کیا ہے؟ فرمایا قاف کا مطلب ہے قول اللہ تعالی، اور لام کا معنی ہے لسان المصطفیٰ۔ قول خدا کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی۔
قول احد کا ہوتا ہے، زبان احمد کی ہوتی ہے۔ قول قدیر کا ہوتا ہے، زبان سراج المنیر کی ہوتی ہے۔ قول رب العالمین کا ہوتا ہے، زبان رحمت للعالمین کی ہوتی ہے۔ قول لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے اور زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قول اس کا، زبان محبوب کی، یہ دو چیزیں ملے تو قل بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ قل قل هو اللہ۔ حد سونیا گل میری ہے، کرنی تو نے، بات میری ہے لیکن بتانی تو نے ہے، پہچان میری ہے، کروانی تو نے ہے۔ قل ہو، قل میرے ساتھ پڑھی، قل ہو، پہلے قل کو رکھا، پھر ہو کو رکھا اور ترتیب دے دی کہ ہو کو پانے والوں پہلے قل کا دامن تھامنا پڑے۔ اگر قل کو چھوڑ دیا زندگی بھر ہو کرتے رہے، قل کے بغیر ہو نہیں ملتا۔ قل کیا ہے؟ میرا امام فرماتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جس نے ہو کو پانا ہے، جس نے ہو کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، جس نے ہو تک پہنچنا ہے، کہ پہلے قل کا وسیلہ ضروری ہے، قل کا دامن ضروری ہے، قل سے تعلق ضروری ہے۔ قل کی بارگاہ تک آ، تجھے قل ہو تک پہنچا دے گا۔ قل تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے ہو سے ملا دے گا۔ قل سے ملنا ضروری ہے، پھر ہو کی خبر ملے گی، بات دور نہ نکل جائے۔ یہ قرآن کی ترتیب ہوتی ہے۔ اور آج یہ سورت جو جس میں رفعنا لک کا ذکر ہے کہنا، جو کہ میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ ہے، یہ 5 صورتیں کمال کی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی کمال ہے، قرآن کا لفظ لفظ کمال ہے۔ میلاد کے اعتبار سے اگر کبھی ذہن میں خیال آئے نا کہ میلاد قرآن سے کہاں ملے گی، تو 5 صورتیں پڑھ لیں، آپ کو میلاد مل جائے۔ اور وہ 5 صورتیں ترتیب کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیے 5 صورتیں جو ہے نا، وہ اللہ قسم سے شروع کر رہا ہے۔ کیسے شروع کر رہا ہے جی؟ قسم سے۔ پہلی قسم ہے والفجر، سونیا میں نے قسم فجر دے ویلے، کچھ تو ہوا ہوگا نا فجر کے میلے میں، کوئی تو آیا ہوگا فجر کے میلے میں۔ یہ 2 فجریں ہوتی ہیں، علماء تشریف فرمائے، ایک فجر ولادت ہے، ایک فجر عبادت۔ اگر فجر ولادت نہ ہوتی تو فجر عبادت نہ ملتی۔ پہلی فجر کون سی تھی؟ یہ سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد فراق و سلام۔ فجر کے 2 مطلب ہیں۔ اب پھر کمال یہ ہے، ایک فجر کا تعلق ولادت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ایک فجر کا تعلق عبادت خدا کے ساتھ۔ کہ سن لو، اگر پہلے فجر ولادت کو رکھا ہے نا، اس کے صدقے تمہیں فجر عبادت ملی ہے۔ اب فجر ولادت پر تمہیں شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اس شکریہ کے اظہار کو نماز فجر کہا جاتا ہے۔ یہ فجر ولادت جو ہے، اس کے شکر میں اللہ نے جو فجر رکھی ہے نا، اسے فجر عبادت تو سجدہ کر کے اظہار کر کہ ربا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے فجر کے اندر اس محبوب کو بھیجا ہے جس کے صدقے یہ فجر ملی ہے، یہ فجر ملی، اس فجر کے سجدے ملے ہوئے۔ والفجر، پہلی صورت قسم سے۔ اچھا اگلی صورت ہے لا اقسم بہذا البلد، سوڑیا میں نے قسم شہر دی، کچھ تو اس شہر میں ہوا ہوگا نا، اس شہر میں کوئی تو آیا ہوگا نا، کسی کی آمد تو ہوئی ہوگی نا، کیوں قسم اٹھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ، محبوب قسم کی وجہ تیری ذات، قسم کا سبب تیری ذات ہے۔ آگے فرمایا وَوَالِدٍ، سونیا میں نے قسم ہے تیرے بابا کی، محبوب مجھے قسم ہے تیرے بابا کی، وَمَا وَلَد، مجھے قسم ہے تیرے پیدا ہونے کی۔ اللہ جس کی ولادت کی خود قسمیں اٹھائے، بتائیے اس سے بڑھ کے میلاد کیا ہو سکتا؟ تو کہہ دینا ہم اس کے میلاد کی محفل میں جا رہے ہیں، ولادت بہت چھوٹی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیدا ہوئے، لیکن جس کی پیدائش پر خود خدا قسمیں اٹھائے، اس میلاد والے کو مصطفیٰ۔ اچھا یہ ترتیب ہے۔ اچھا ربا سونیا آنے والا آ بھی گیا ہے، جس شہر میں آیا
اس شہر کا بھی تعارف کروا دیا. جس کے گھر میں آیا اس کے بابا کی بات بھی ہو گئی, جو آیا ہے اس کی بھی بات ہو گئی ہے. بولا یہ تو بتا آنے والا کیسا ہے, اس کا مکھڑا کیسا ہے, اس کا جلوہ کیسا ہے. اگلی صورت پڑھیے, فرمایا والشمس. والشمس, کسی کے مکھڑے کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا مولا ہم نے چہرے کا ذکر بھی سن لیا, آنے والے کی زلفیں کیسی ہے. اگلی صورت پڑھیے, فرمایا واللیل. ربا سونیا یہ وہ دیوانے ہیں جو چاہتے ہیں بار بار ذکر محبوب ہوتا رہے. اللہ نے اگلی صورت میں دو قسمیں اٹھائیں اور ملا کے قسمیں اٹھائیں. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. جس کے مکھڑے کی اللہ قسمیں اٹھائے اس میلاد والے کو محمد کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. ماشاءاللہ. شہر کی بھی قسم اٹھائی. جس شہر میں مصطفیٰ پیدا ہوئے, ولادت ہوئی, اس لیے ایک شاعر لکھتا ہے, میں قربان جمع انہ ٹبیات جتھے نبی سنا ایجڑ چار داسی, اونا غارہ دی شان عظیم ماہی, او جوڑا چمیا جنا سرکار داسی. جگ جانے حجاز دے ٹبیاں وچ اللہ پیار دے جال بچھا بیٹھا, ایسا یار دے دس پسند آیا اپنا گھر بھی اتھے بنا بیٹھا. محبوب کے چہرے کی قسم, محبوب کے گھر کی قسم, محبوب کے بابا کی قسم, اور ساری قسمیں اٹھا کے نا اگلی صورت میں کیا فرماتا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آج ان تین لفظوں میں بات کرنی ہے. ایک ہے وَرَفَعْنَا, دوسرا ہے لَكَ, اور تیسرا ہے ذکر. وَرَفَعْنَا کا مفہوم الگ, لَكَ کا مفہوم الگ, اور ذکر کا مفہوم الگ. وَرَفَعْنَا میں زاویہ کیا بنتا ہے, لاکا میں زاویہ کیا ہے, ذکرک میں زاویہ کیا ہے. یہ تین لفظ ہیں اور تینوں لفظوں کے پردے میں تین راز ہیں. وہ راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا, ہم نے بلند کیا, ہم نے بلند کیا. علماء تشریف فرمائے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے, واحد ہے, اور واحد کے لیے صیغہ بھی واحد کا ہوتا ہے. رفعتونی کہا, ورفعتونی کہا, بلکہ صیغہ جمع کا استعمال کیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ذکر بلند کیا, بلکہ کیا فرمایا وَرَفَعْنَا, ہم نے ذکر بلند کیا. مالک تو ایک ہے, تو واحد ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, تیرا شریک کوئی نہیں ہے, پھر تو نے خود کو ہم کیوں کہا, میں کیوں نہیں فرمایا؟ راز کیا ہے؟ اہل علم نے اس کی وجوہات بیان کی. پہلی وجہ کیا ہے, اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ نے جب بھی محبوب کی بات کی ہے نا, قرآن کے اکثر مقامات دیکھیے اللہ نے خود کو ہم کہا. مثلا اللہ فرماتے یا ایھا النبی انا ارسلناک, اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے. یہاں بھی ارسلنا کہا, پھر فرمایا باسنا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے. پھر فرمایا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے. پھر فرمایا انا اعطینا, یہاں تو ڈبل ضمیر آ گئی, اور یہاں کی کاف پر حسر بھی واقعہ ہو رہا ہے. انا اعطینا کا, حبیب ہم نے آپ ہی کو عطا کیا, آپ ہی کو عطا کیا. یہ کاف در کاف پہ حسر واقعہ ہو رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا محبوب ہم نے آپ ہی کو عطا کیا. اور حدیث سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں واللہ یؤتی, اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, اللہ مجھے دیتا ہے. اللہ کس کو دیتا ہے اور آگے وہ کس کو دیتا ہے؟ فرمایا محبوب میں تجھے دیتا ہوں اور آگے تو دنیا کو دیا کرتا ہے. یا ایک مثال دیتا ہوں, میرے آقا معراج پہ گئے. جب معراج پہ گئے نا, حضور علیہ السلام پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں نیچے. حضور عرش پہ ہے, عرش نیچے, آقا اوپر. عرش نیچے اور حضور اوپر. اب ترتیب دیکھیے گا, اوپر کیا ہے, نیچے کیا ہے. عرش نیچے, آقا اوپر ہے, اور آگے مولا کو ملنے جا رہے ہیں. تین زاویے بنے, اوپر تھی وحدت, نیچے تھی کثرت. چونکہ عرش جو ہے یہ مخلوق کا اند ہے,
خلق کی انتہا کو عرش کہتے ہیں۔ خلق کا جو ہے وہ عرش، کل مخلوق عرش کے نیچے، عرش آخری مخلوق ہے، اس کی آگے کیا ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اب عرش نیچے ہے، آقا اوپر، اوپر محبوب ہے، اس کے جلوے ہیں۔ اب ترتیب کیا بنی؟ نیچے ہے کثرت، اوپر ہے وحدت، کثرت وحدت، اوپر وحدت نیچے کثرت، یہ درمیان میں کون کھڑا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ایک رابطہ ادھر تھا، ایک رابطہ ادھر تھا، ایک ربط خالق کے ساتھ تھا، ایک ربط مخلوق کے ساتھ تھا، ایک آنکھ ادھر تھا، ایک آنکھ ادھر تھا، ادھر جو ہاتھ تھا اسے دستے طلب کہا جاتا ہے، ادھر جو ہاتھ تھا اسے دستے عطا کہتے ہیں۔ جو خدا سے لیتا ہو اور بندوں کو دیتا ہو اسے ذات محمد کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خدا سے لیتا ہو، بندوں کو دیتا ہو، خدا سے لیتا ہو، ایک ہاتھ لینے والا، ایک ہاتھ دینے والا، جو ہاتھ وحدت کی جانب تھا اسے دست طلب کہتے ہیں، جو ہاتھ کثرت کی جانب تھا اسے دست عطا کہتے ہیں۔ جو وحدت سے لیتا ہو، کثرت کو دیتا ہو، وحدت سے لیتا ہو، کثرت کو دیتا ہو، اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، ورفعنا جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ایک مقام پہ پھر فرمایا نزلنا، ہم نے علیکا آپ پر نازل کیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وآتیناکا سبعا من المثانی، ہم نے آپ کو دیا قرآن مجید، ہم نے آپ کو دیا قرآن کا جزء بھی اور قرآن کا کل بھی عطا کیا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب بھی بات محبوب کی ہو اللہ خود کو ہم کہتا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اہل علم نے پہلی حکمت بیان کی ہے، اور پہلی حکمت ہے للعظمہ، اللہ محبوب کو کی عظمت دکھانے کے لیے، وہ ہے تنہا، اکیلا ہے۔ جب بات محبوب کی آتی ہے نا، چونکہ دوسری جانب محبوب ہے، محبوب کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جو خود کو ہم کہتا ہے اسے ذات خدا کہتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، یہ کام ہم نے کیا ہے۔ اب آگے معلوم ہے جس طرح قرآن پاک کے منکر جو تھے، قرآن کا انکار کرنے والے، ان کو اللہ نے چیلنج کر دیا، اور چیلنج کیا کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اے قرآن کے منکرو ہم نے قرآن نازل کیا، اور پیڑ چاہ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، مقابلہ کرنا تو کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے منکروں کے لیے اللہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور دوسری طرف کا کوئی یہ مت سوچے محبوب کی شان کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا آگے عظمت ہوتی ہے، پیچھے قدرت ہوا کرتی ہے، عظمت محمد کی ہوتی ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ علماء بیٹھے قرآن کی ترتیب بتانا چاہتا ہوں، بڑے بڑے راز ہیں۔ جب اللہ پاک نے ختم نبوت کا ذکر کیا، علامہ صاحب تو ترتیب کیا بنا؟ ختم نبوت کا ذکر کیا، بڑی کمال کی ترتیب ہے۔ آپ یہ سورہ احزاب پڑھتے رہتے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ٹھیک ہے جی، آیت کا اینڈ علیم سے ہو رہا، اور علماء تفسیر کہتے ہیں خواتین آیات جو ہوتی ہے نا، ان میں کمال ہوا کرتا ہے۔ آیت کا جہاں پینڈ ہوتا ہے، آپ ما کانا محمد ان سے پچھلی آیت پڑھ کے دیکھیں، اس کینڈ ہوتا ہے حسیبات، اور اس آیت کینڈ ہوتا ہے علیمات۔ ادھر حسیب، ادھر علیم۔ حسیب کس کی شان ہے جی؟ اللہ کی۔ علیم کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ ادھر بھی اللہ کی صفت، ادھر بھی اللہ کی صفت، درمیان میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے چیلنج کر دیا ختم نبوت کے منکروں کو، اور بتا دیا یاد رکھنا یہ وہ عقیدہ ہے، ادھر بھی پہلا خدا کا، ادھر بھی پہلا خدا، ادھر بھی پہلا خدا کا ہے، ادھر بھی پہلا خدا کا۔ اسی طرح جب اللہ پاک نے معراج مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور سنیے معراج کیا ہے،
اللہ نے آیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کبھی غور کریں، ادھر خود کو سبحان کہا، ادھر سمیع و بصیر کہا، ادھر بھی نام اپنا، ادھر بھی نام اپنا، ادھر بھی شان اپنی ہے، ادھر بھی شان اپنی ہے، درمیان میں ذکر مصطفیٰ کا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے، معراج مصطفیٰ کی ہے۔ بتا دیا او معراج کے منکروں، کبھی چیلنج مت کرنا، یہ وہ کمال ہے جس کی اول بھی پردہ خدا کا ہے، آخر بھی پردہ خدا کا ہے، محافظت اللہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا ورفعنا لک۔ اچھا، ایک شان ورفعنا میں میں نے بہت سی چیزیں مس کر دی ہیں، ورفعنا پہ بھی تقریباً 15 منٹ اور لگتے ہیں، لیکن آگے بڑھتا تاکہ آپ کو جو اصل جو مقصد ہے اس کی طرف لے کے جاؤں۔ دیکھیے دوسرا لفظ ہے لاکا۔ لاکا میں چاہت ہے، رفعنا میں عظمت رفت ہے، لاکا میں چاہت ہے۔ سونیا ہم نے، اچھا میں آیت پڑھنے لگا ہوں ورفعنا لاکا ذکر، اور ترجمہ کرنے لگا ہوں اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ابھی ترجمہ مکمل نہیں ہوا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ترجمہ مکمل نہیں ہوا۔ کیوں؟ ورفعنا کا بھی ترجمہ کر دیا، ذکر کا بھی کر دیا، لاکا کا ترجمہ نہیں کیا۔ لاکا کا معنی کیا ہے؟ تیرے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرا امام اپنی بولی نہیں بولنا، قرآن کی بولی بول رہا۔ حبیب سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے۔ ورفعنا لک، حبیب تیری خاطر، تیری وجہ سے ایسا کیوں کہا؟ اللہ پاک نے ایسا کیوں کہا؟ اہل محبت کہتے ہیں تاکہ گمان ختم ہو جائے، کوئی یہ گمان نہ کرے فرشتے بڑا محبوب کا ذکر کرتے ہیں، کوئی یہ گمان نہ کرے بڑے بڑے نعت خوان آئیں گے، کوئی یہ گمان نہ کرے بڑے بڑی قاری آئیں گے، کوئی یہ گمان نہ کرے بڑے بڑے علام آئیں گے، کوئی یہ گمان نہ کرے خطیب آئیں گے۔ کہا نہیں سونیا ورفعنا، ہم نے بلند کیا ہے، اور لاکا تیری خاطر بلند کیا۔ ہر گمان ختم کر دیا۔ گمان ختم کیسے کیا؟ تاکہ اب پھر دیکھیے علماء بیٹھے ہیں، ورفعنا میں صیغہ ماضی کا رکھا، ہم نے بلند کر دیا، ہم نے بلند کر دیا۔ کب سے کیا ہے یہ کرنے والا ہی جانتا ہے، کب سے کیا یہ وہی جانتا ہے۔ کہا اے دنیا والوں تم مت سمجھنا کہ تم ذکر کرو گے تب محبوب کا ذکر بلند ہوگا، تم تو بعد میں کرو گے، جس نے پہلے سے ہی بلند کیا ہوا ہے نا اسے ذات خدا کہتے ہیں۔ اور جب تم ذکر کرو گے تو بلندی ذکر کو نہیں ہوگی، بلندی تمہیں نصیب ہے۔ آؤ آگے چلتا ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر صفت کو کہا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا ورفعناک، ہم نے آپ کو بلند کیا۔ حضور کی بلندی کتنی زیادہ ہے یہ تو احاطہ عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں صفت کتنی بلند ہے، مذکور کی بلندی بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ دیکھیں ذکر کی بلندی کیا ہے۔ اور ذکر کی بلندی کے لیے نسبتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے نسبتوں میں آپ نے جب بھی نسبت دیکھنی ہے، اللہ نے محبوب کو بلندی عطا فرمائی۔ کتنی بلندی دی؟ نسبت دو طرح کی ہے۔ حضور کی ذات کا مقام بہت اونچا ہے، عقل کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ ہم یہ دیکھیں گے نسبت کتنی بلند ہے۔ ذکر موسیٰ کا بھی قرآن میں ہے، ذکر جناب عیسیٰ کا بھی ہے، ذکر نوح کا بھی ہے، لیکن جس ذکر کا تعلق حضور سے ہو جائے، جو ذکر حضور سے وابستہ ہو جائے، اللہ اس ذکر کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کے ساتھ لگ کر ذکر بلند ہوتا ہے ان کی اپنی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو صفت کی بات ہے۔ اب آگے چلتا ہوں، دیکھیے نسبت کتنی بلند ہے، ذات بہت اونچی ہے۔ آپ نے بھی آپ کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ نسبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا کوہ طور پہ، تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ طور پہ آگے آئے، یہ مولا فخلا نعلیک،
اے پیارے موسیٰ جوتے اتارے. جوتے، اچھا جوتے آپ نے بھی اتارے ہیں، جوتے اتار کے آئے نا محفل میں. یہ جوتے بھی آپ سے نسبت رکھتے ہیں، لیکن نسبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسبت خارجی، ایک نسبت داخلی. یہ دیکھیں ٹوپی میں نے پہنی ہے، یہ نسبت خارجی ہے. یہ سر کیا ہے؟ نسبت داخلی ہے. یہ قمیض نسبت خارجی ہے، اور یہ بدن جو ہے نسبت داخلی ہے. قرآن سے پوچھتے، قرآن بتا اللہ کے پیاروں کے نسبت خارجی کا مقام کیا؟ داخلی کا درجہ تو بہت اونچا ہے. قرآن ہمیں 12ویں پارے میں لے گیا، سورۃ یوسف میں لے کے جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے پڑھیے سورۃ یوسف 13ویں پارے میں. اللہ فرماتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے قمیض اتار کے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرہ، یہ قمیض لے جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پر رکھنا، نور واپس آ جائے. اب قمیض نسبت خارجی ہے، بدن کی شان اور ہے، قمیض کی شان اور ہے. نسبت خارجی کا مقام کیا ہے؟ کہ یہ یوسف کا قمیض ہے. اور عالم کیا ہے؟ اگر آنکھوں پہ لگ جائے نور پلٹ کیا جاتا ہے. اب کوئی پوچھے وہ تو قمیض یوسف تھا، قمیض محمد کی شان، قمیض مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ میرے پیارے نبی نے اپنا قمیض دیا مولا علی کو، جناب فاروق اعظم کو حکم دیا اے عمر اے علی میرا قمیض لے جاؤ. حضور جانا کدھر ہے؟ فرمایا یمن میں جانا ہے. حضور یمن میں کون رہتا ہے؟ فرمایا ایک بستی ہے جسے کرن کہا جاتا ہے. حضور کرن میں کون ہے؟ فرمایا ایک غلام رہتا ہے جسے اویس کہا جاتا ہے. اس کو میرا قمیض بھی دینا اور یہ کہہ دینا میری امت کی بخشش کی دعا کر. آپ نے قمیض لیا، سجدے میں گر گئے، اللہ کے حضور دعا مانگی. دعا مانگ رہے ہیں، اٹھا لیا گیا. اویس کیا کہتے ہیں؟ اگر آج اٹھایا نہ جاتا امت بخشوا دینی تھی قمیض رسول کے صدقے سے. اس کا مطلب یہ ہوا جن کا قمیض آنکھوں کا نور واپس کرے انہیں یوسف کہا جاتا ہے، اور جن کا قمیض امت بخشوا دے اسے قمیض محمد عربی کہا جاتا ہے. نسبت خارجی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ. رب نے فرمایا موسیٰ جوتے اتار، جوتے فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے اور آگے گئے. اب یہ ہے کلیم اللہ کا مقام. جب حبیب اللہ عرش پہ جانے لگے نا، حضور جوتے لے کے جا رہے ہیں، نالین ساتھ ہیں. آقا عرش پر پہنچے، نالین اتارنے لگے، نالین اتارنے لگے. رب نے فرمایا ارفع مع نعلیک یا محمد، ارفع مع نعلیک یا محمد. سونیا جوڑے اتارنے نے جوڑیاں سمیت دیا، جوڑیاں. اب مجھے بتائیے میرے حضور کے ذکر کی شان تو بہت اونچی ہے، یہ دیکھنا ہے نالین کتنے بلند ہیں، حضور کے جوڑے کتنے بلند ہیں. پہلا آسمان نیچے، جوڑا اوپر، دوسرا نیچے، جوڑا اوپر، تیسرا نیچے، جوڑے اوپر، چوتھا نیچے، جوڑے اوپر، پانچواں نیچے، جوڑے اوپر، چھٹا ساتواں نیچے، جوڑے اوپر. عرش نیچے ہے، نالین محمد اوپر ہے. جن کی نسبت خارجی کی بلندی کا کیا مقام ہے، ان کی نسبت داخلی. پھر دیکھیے بلندی کس کو کہتے ہیں. اب علماء بیٹھے، ایک چیز ہوتی ہے کل، ایک ہے جز، ٹھیک ہے نا. جس نے کل کی بلندی کو دیکھنا ہونا پہلے وہ جز کی بلندی کو دیکھنا. مثلا دیکھیے یہ آپ کے وجود اللہ نے دی ہے آپ کو وجود، یہ ہاتھ ہے اور یہ وجود ہے. وجود کل ہوتا ہے، ہاتھ اس کا جز ہوتا ہے. وجود کل، کان اس کا جز، وجود کل، زبان اس کی جز. ہم کل کی بات ابھی نہیں کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے جزو محمد کتنا بلند ہے، حضور کا جز کتنا بلند ہے. آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے اور نماز تھی استسقاء کی، بارش طلب کرنے کے لیے حضور نے نماز پڑھائی. نماز کے دوران حضور نے کبھی ہاتھ آگے کیا کبھی پیچھے کیا. میں ہاتھ نہیں کر سکتا اس طرح کیونکہ مجھ کمینے کی اوقات ہے، کہاں میں کمینہ اور کہاں وہ اشارہ. حضور نے کبھی ہاتھ آگے بڑھایا کبھی پیچھے، کبھی ہاتھ آگے کیا کبھی پیچھے. جب نماز ہو چکی ہے ایک صحابی نے عرض کیا آقا آپ حالت نماز میں کبھی ہاتھ آگے فرماتے ہیں کبھی ہاتھ پیچھے، حضور حکمت کیا تھی، راز کیا تھا. اب یہاں مسئلہ بھی سنیے. بندہ مسجد میں کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اگر وہ حالت قیام میں ہے
نظر مقام سجدہ پہ ہوتی ہے، اگر وہ رکوع کرتا ہے نظر پیروں پہ ہوتی ہے، اگر وہ سجدہ کرتا ہے نظر ناک پہ ہوتی ہے، اگر تحیات پڑھتا ہے نظر گود میں ہوتی ہے، اگر وہ سلام پھیرتا ہے نظر کندھوں پہ ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے یہ تو زاویہ نگاہ ہے اس کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو سوال کر رہا تھا اس کی نظر کہاں؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ علامہ اقبال اس کا جواب دیتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں ازاں ازل سے، میں اب اس کو ذرا ترنم کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد کبھی کبھی اس کو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اقبال فرماتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ صحابہ کرام نماز کے بعد پوچھتے آقا آپ ہاتھ آگے کرتے ہیں اور کبھی ہاتھ پیچھے، حضور راز کیا؟ اب سنیے، ہاتھ جز ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے؟ ہاتھ کیا ہوتا ہے جی؟ جز ہوتا ہے وجود کا۔ اب ہاتھ کہاں تک جا رہا؟ ہاتھ کی رفعت کیا ہے؟ ہاتھ کی بلندی کیا ہے؟ عرض کی آقا کیا ہو رہا تھا؟ حکمت کیا تھی؟ حضور فرماتے جنت میرے سامنے تھی، جنت میرے سامنے تھی، اور میں نے جنت میں ہاتھ ڈالا، اندر انگور لگے ہوئے تھے، کچھے کو پکڑا، اگر میں توڑ لیتا لاکلتم ما بقیت الدنیا، آقا فرماتے اگر میں توڑ لیتا قیامت تک کے لیے میری امت انگور کھاتی رہے۔ انگور ختم، ایک مٹھی کے انگور ہیں، لیکن لنگر کب تک؟ اس لنگر کی وسعت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میری مٹھی کے انگور میری امت قیامت تک کھاتی رہتی۔ انگور ختم نہ ہوتے، اب پتہ یہ چلا کل امت کا لنگر جن کی ہاتھوں میں رب نے رکھا ہوا ہے اسے دست محمد عربی کہا جاتا۔ حضور کھڑے ہیں مدینہ میں، کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا کل کتے تے جز کتے گیا ہوئے؟ کل کھڑا ہے مدینے میں اور جز گیا ہوا ہے جنت میں، جز گیا ہے۔ اچھا جو جز جنت میں گیا تھا، بلا تشبیہ بلا مثال ایک بات کر رہا ہوں، دیکھیے یہ میرا ہاتھ ہے، بلا تشبیہ بلا مثال سمجھانے کے لیے، یہ ہاتھ ہے، یہ میں نے باسکٹ کے اندر کر دیا، جہان نہیں بدلا، جہان ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاتھ کبھی وہی جان ہے اور باسکٹ کبھی، جہان نہیں بدلا، یہاں جہان نہیں بدلا، وہاں جہان دو تھا، ایک جہان بشریت تھا، ایک جہان نور، کل بشریت کے جہان میں تھا اور جز نور کے جہان میں گیا ہوا۔ اب یہاں سنیے، اس وقت میرا ہاتھ دیکھیے باسکٹ میں نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، میں نو اے دسو جڑا ہاتھ جنت وچ گیا سی اس نو صحابہ تکیا کہ نہیں تکیا؟ اس کو پیچھے والوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا تھا، دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جز یہاں بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے، اس جہان کے اندر بھی موجود، ادھر بھی موجود۔ جو جنت میں گیا تھا وہ بھی دست محمد عربی تھا، اور جس کو دیکھا گیا تھا اسے بھی دست محمد کہا گیا ہے۔ جن کا جز ہو کر ایک وقت میں دو جہانوں پہ کمال غلبہ رکھتا ہو، ان کے کل کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ
سیدی مرشدی سیدی مرشدی. اچھا ایک مسئلہ سنیے گا، جنت کہاں پہ ہے؟ پڑھیے سورہ نجم، اللہ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا. اب ایک مسئلہ سنیے، پورے وجود کو کان بنا لیں، اور یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے، بڑا راز والا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے جب کوئی بندہ مومن اس کی روح پرواز کرتی ہے تو پرواز کر کے اس کی روح عرش پہ جاتی ہے. عرش پہ جانے کے بعد اللہ تعین فرماتا ہے اس کو کہاں بھیجنا ہے، اس کو کون سا درجہ دینا ہے. اہل علم کہتے ہیں جب روح محمد پرواز کر کے جاتی ہے عرش پہ گئی، جب عرش اولیٰ پہ روح محمد گئی، دو طالب آ گئے. ایک کہتا ہے کہ میرے اندر رکھی جائے یہ روح، اور دوسرا طالب کہتا ہے میرے اندر رکھی جائے. یہ دیکھیے درمیان میں روح مصطفیٰ ہے، ادھر ایک طالب ادھر ہے. ایک طالب کو جنت کہتے ہیں، ایک طالب کو عرش کہتے ہیں. جنت کہتی ہے ربا سونیا روح محمد میرے اندر رکھ، اور عرش نے کہا مولا روح محمد میرے اوپر رکھ. اب بتائیے گا، ایمان کے ساتھ بتائیے گا، دونوں طالب ہیں. ادھر رب کا ایک وعدہ بھی ہے بل الآخرۃ خیر لک من الاولیٰ. اے حبیب آنے والا ہر لمحہ پہلے سے اعلیٰ ہوگا، پہلے سے اعلیٰ ہوگا. ایک طرف ہے کیا جنت، ایک طرف ہے عرش، درمیان میں روح مصطفیٰ ہے. نکل کے کہاں سے آئی تھی؟ جسم محمد سے. ایمان سے بتائیے گا جنت افضل ہے یا جسم محمد افضل ہے؟ اس میں مصطفیٰ اعلیٰ ہے. رب نے کہا نابینا، یہ تو بنتا ہی نہیں معاملہ. اگر جنت میں رکھ دیا وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ پوری کائنات میں جس میں محمد سے بڑھ کے افضل جگہ کوئی نہیں. ادھر عرش نے کہا کہ مولا میرے اوپر رکھ دے، میرے اوپر رکھ دے. کہا تیرے اوپر تو یار کے قدم آئے ہوئے ہیں، نالین آئے ہیں، تو نالین سے بھی نیچے ہے. اس کا درجہ کیا ہے؟ یہ جس میں محمد سے نکل کے آئیے نہیں. اگر یہ معاملہ کروں گا تو معاملہ پھر بھی مکمل نہیں ہوتا. اب کیا ہوا؟ کہا جنت سن، اگر تو طالب ہے نا تو مطلوب کے پاس جا، مطلوب کے پاس جا. مطلوب کہاں پہ ہے؟ کہا مدینہ طیبہ میں ہے. جا مدینے میں چلی جا، میرے نبی کے قدموں میں جا کے بوسہ لے لے. قیامت تک کے لیے دنیا تیرا دیدار کرتی رہے گی اور تجھے لوگ ریاض الجنت کہتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہاں کی بلند چیز ہے اور کس کے قدموں میں آ رہی ہے، کس کے قدموں میں آ رہی ہے. جنت کی بلندی کیا ہے؟ جنت بلندیوں سے جس کے قدموں میں آ رہی ہے اس ذات کو جا کے محمد عربی کہا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. شاہ صاحب بھی تشریف لائیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. نعرہ تکبیر، نعرہ ماشاءاللہ. قبلہ شاہ صاحب کو زمین قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. بہت عظیم آستانے کی ماشاءاللہ چشم و چراغ ہیں. آپ کے والد گرامی بہت بڑی ہستی، ایک عارف کامل تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو، ان کی شایان شان بلندیاں نصیب فرمائے. بس اختتامی بات کر رہا ہوں. بات ہو رہی تھی جز اور کل کی، اور جز کی بلندی پہ ہم جا رہے ہیں. کل کی بلندی کیا ہے؟ یہ بلندی دینے والا ہی جانتا ہے. اب ایک ہے دست اقدس، ہاتھ جز ہوتا ہے، وجود اس کا کل ہوتا ہے. اچھا اگلے جز کی بات کرتے ہیں. اس جز کو کان کہتے ہیں. ہم بھی سنتے ہیں. ہماری سماعت کہاں تک جاتی ہے؟ رفت سماعت کا قرآن پاک پڑھیے گا. اللہ پاک قرآن مجید میں پارہ نمبر 17 ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، کعبہ تعمیر کرنے کے بعد حکم ملا ابراہیم حاجیوں کو بلاؤ، دعوت دو، حجاج کو پیغام دو. مولا اس شہن کعبہ میں میرے علاوہ اور میرے بیٹے اسماعیل کے علاوہ تیسرا فرد ہی کوئی نہیں. کس کو بلاؤں؟ کون سنے گا؟ تمہاں اے پیارے خلیل تو آواز دے. مولا میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا جتنی روحیں
عالم اربع میں موجود ہیں وہ سماعت کرے گی، عالم اربع میں کل اربع جو ہے وہ سماعت کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، ندا دی، خطاب کیا، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، اے لوگوں تم پہ حج فرض کر دیا گیا۔ ادھر آواز دی، ادھر ارواح مومنین نے سنا۔ سماعت کی بلندی دیکھیے، یہ سماعت کی بلندی ہے، اور کن کی؟ نوکروں کی، غلاموں کی۔ قرآن کہتا ہے آواز دی گئی، آگے جواب بھی دیا گیا اور سنا بھی گیا۔ کہ لبیک اطعنا واجبنا، ہم نے سن لیا ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے یہ شان خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے غلاموں کی جزوی رفعت کا یہ عالم ہے، ان کی اپنی جزوی رفعت کے شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے گا سماعت دوسری۔ آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ آقا میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا، آپ پنگھورے میں تھی، جدھر جدھر آپ کو انگلی جاتی تھی ادھر ادھر چاند اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہی چلتا تھا، چاند جھکتا تھا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، جدھر جدھر انگلی اٹھاتے چاند ادھر ادھر حرکت کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا چچا جان اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤ، جب میں اپنی ماں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ان کے بطن اقدس میں تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتا، کہاں لوح محفوظ اور حضور بطن اقدس میں تھے، تو میں اس قلم کی آہٹ کو بھی سنا کرتا تھا۔ جن کے جز کا عالم یہ ہے، رفعت سماعت کا یہ مقام ہے، تو رفعت ذات کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے گا رفعت وجود کیا ہے۔ اب آقا علیہ السلام، ابھی بات ہو رہی تھی نسبت داخلی اور خارجی، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ وجود کے اندر جو لباس ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا ہے، لباس ہے نسبت داخلی ہے یا خارجی ہے؟ نسبت خارجی ہے، بدن نسبت داخلی ہے۔ آقا علیہ السلام جب معراج پہ جا رہے تھے، لباس بھی صاف، لباس بھی یہاں سے 44 میل کے آگے جب بندہ جاتا ہے نا، یہاں سے 44 میل آگے پھر خلا شروع ہو جاتی ہے، پھر جب بندہ خلا میں جاتا ہے تو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، 44 کلو میل جو ہے زمین سے آگے خلا ہے، آگے پھر خلا کے آگے ایک کرہ آتا ہے جسے زمہریر کہا جاتا ہے۔ یہ کرہ اتنا شدید سردی والا ہے، اگر بندہ وہاں جاتا ہے تو جسم شل ہو جاتا ہے۔ آگے پھر ایک کرہ آتا ہے جسے کرہ نار کہا جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اگر بندہ وہاں جائے اتنی شدت کی آگ ہوتی ہے کہ پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ قربان جائیے نسبت خارجی کے، حضور کا لباس گزر رہا ہے، کرہ نار سے گزر رہا ہے، جن کی نسبت خارجی کی طاقت کا یہ مقام ہے، نسبت داخلی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، عظمت مصطفیٰ۔ ہاتھ کی بات ہو گئی، دست اقدس کی بات ہو گئی، کتنا بلند ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اتنی بلندی دست اقدس کی۔ سماعت کی بلندی کیا ہے؟ اب ذرا نظر کی بلندی بھی دیکھ، نگاہ کی بلندی کیا ہے؟ حدیث بخاری ہے، آقا علیہ السلام فرماتے انی واللہ لانظر الی حوض الآن، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں صحابہ میں یہاں کھڑے کھڑے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ کہاں حوض کوثر اور کہاں سرکار اقدس؟ اس کا مطلب یہ ہوا جن کے جز کی رفعت کا یہ مقام ہے، ان کی کل کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ایک شعر ہے امام اہل سنت کا، آپ یہ دیکھیے یہاں پہ شیخ محقق فرماتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر کے اندر سب سے پہلے فروغ حدیث کا جو کام کرنے والے، آپ لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 6 جہاد کی شان رکھا کرتے تھے، 6 جہاد کی شان رکھا کرتے تھے، یعنی ایک وقت میں جو انسان کے دیکھنے کے معاملات، انسان کی جو سائیڈز ہیں وہ 6 سمتیں، کتنی سمتیں؟ ڈائریکشن کتنی ہے جی؟ 6 ڈائریکشن ہے، ایک آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک اوپر اور ایک آگے ڈائریکشن ہے، پیچھے بھی ایک ڈائریکشن ہے، دائیں بائیں اوپر
نیچے امام شیخ محقق فرماتے ایک وقت میں جو ہر جانب دیکھتا ہے اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے، وہ شعر زبیر صاحب پروفیسر صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم بن نجم ہے آپ کی بینائی، بن نجم میں کون سی دھوم ہے؟ اللہ فرماتے ما زاغ البصر وما طغى۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ ذکر کرتا ہے کوہ طور پہ گئے، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور کو دیکھا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، ایک تجلی رب نے ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، بے حجاب رب کا دیدار کیا، بے نقاب رب کا دیدار کیا، بے پردہ رب کا دیدار کیا، آنکھیں جھپکی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کے جز کی طاقت کا یہ مقام ہے ان کے کل کی شان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مطلوب طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام۔ میں بات کو اختتام پر لے کے جا رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے فارسی میں ایک شعر لکھا، قبلہ پیر صاحب کی نظر کر رہا ہوں۔ علامہ فرماتے بندہ برابر نہیں ہے، دو بندوں کی ابدیت کا ذکر کیا ہے، فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ما اسراقا انتظار منتظر۔ اقبال فرماتے بندہ برابر نہیں ہوتا، ایک بندہ وہ ہے جو خدا کا انتظار کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ بھی ہے جس کا خدا خود انتظار کرتا ہے۔ جو خدا کا انتظار کرے اسے کلیم کہا جاتا ہے، اور جس کا خدا خود انتظار کرے اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تیرے ہر جز کو بلندی عطا کی، تو تیرے کل کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیے آقا کی شان برا البرا، خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں حقیقت محمد کی پاک کو نہیں سکتا، اتھا چپ دیدا ہے اللہ کو نہیں سکتا، مذاہب کے جھگڑے آسان چھوڑ دیتے پر محبت جھگڑے چھڑا کے نہیں سکتا۔ تاجدار گولڈا شریف فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھونڈندی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولندی۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں ان کی عرفت کا مقام تو کیا ہے، عقل کی رسائی کہاں ہو۔ میں ایک غلام کی بات کر دوں سرکار کی، اور وہ غلام بھی ایک بچی ہے۔ امام جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کتاب لکھی درود پاک کی، جس کا نام دلائل الخیرات ہے۔ کتاب کا پس منظر کیا ہے، لکھنے کا سبب کیا بنا؟ آپ فرماتے میں ایک سفر پہ تھا، دوران سفر نماز کا وقت آ گیا، ایک صحرا میں تھا، جب صحرا میں دیکھا کہ کہیں سے پانی کا نشان نہیں ہے، دور دیکھا ایک مکان نظر آیا، میں مکان کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک کنواں ہے، پانی موجود ہے مگر ڈول کوئی نہیں نکالنے کے لیے۔ میں پریشان تھا، نماز عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز جا رہی تھی، میں پریشان کھڑا تھا، ایک بچی مجھے دیکھ رہی تھی، عمر 5 سال تھی، وہ ایک چبارے پر بیٹھی ہے کہ بابا جی پریشان کیوں ہیں، پریشان کیوں نہیں ہے، پانی کیوں نہیں باہر آتا؟ بابا جی دعا کرے، ہاتھ اٹھائے، پانی خود آ جائے گا۔ کہ بیٹے ابھی اتنا مقام ملا نہیں۔ کہتی بابا انتظار کیجئے، بچی خود نیچے آتی ہے۔ بچی نے کیا کیا، اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک جو ہے وہ پانی میں ڈالا، ڈالنے کے دیر تھی پانی رفت کیا گیا، بلندیوں پہ آ رہا ہے۔ لعاب ڈالا پانی کو بلندی مل جاتی ہے، لعاب ڈالا پانی کو بلندی مل گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے لعاب میں یہ طاقت ہے کہ بلندیوں پہ پانی کو لے آئے، اس بچی کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ آپ بڑے حیران ہوئے بابا جی، امام جدولی حیران ہوئے۔ آپ نے نماز پڑھی وضو کر کے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر بچی کو بلا لیا کہ بیٹے عمر چھوٹی ہے، اور بعض دفعہ ہوتا عمر چھوٹی ہوتی ہے کام بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ مجھے 5 منٹ دے سکتے ہیں آپ؟ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت اسی کے ساتھ اٹیچ کروں گا، پھر اس پہ آتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار گزر رہے تھے، راستے ایک بچہ کھیل رہا، مٹی سے کھیل رہا۔ مالک بن دینار جب قریب گئے نا
آپ نے سوچا کہ بچہ مٹی سے کھیل رہا ہے، اس کو روکا جائے. اس کو روکتے ہیں، اور روکنے سے پہلے آپ نے سوچا اس کو سلام کروں یا نہ کروں. بچہ ہے، پتہ نہیں شعور رکھتا ہے جواب کا، یا اسی کشمکش میں تھا کروں یا نہ کروں، سلام کروں یا نہ کروں. قریب پہنچے، آپ نے سلام کر دیا، بے ساختہ کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچہ مستی میں گم تھا، مٹی میں کھیل رہا تھا، نگاہ اٹھا کر کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار. مالک بن دینار فرماتے ہیں میں کانپ گیا، وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. میں نے کہا بیٹے تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا عرفت نفسی بنفسک. اے مالک تو یہاں کی بات کرتا ہے، میں تو تجھے وہاں سے جانتا ہوں. کن فیکون جدا فرمایا، اسعودو بھی کولے ہاتھ سے ہوں، کالو بلاسی کنی چھوڑیا، کوئی گونگے دورے ناسے ہوں، ایک لا مکان آسادا، ایک آن بوتا مجھے پاسے ہوں، نفس پلیت تکیتا، کوئی اصل پلیت ناسے. مالک بڑے حیران ہوئے، کہا چھوٹی عمر میں اتنا بڑا مقام. بیٹے اگر اتنا بڑا مقام ہے تو کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو مالک کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا بیٹے یہ بتا عقل کس کو کہتے ہیں اور نفس کس کو کہا جاتا ہے. عمر چھوٹی، یہ سوال ڈاڈا، عقل کیا ہے اور نفس کیا ہے. کہا مالک جو تجھے سلام سے روک رہا تھا نا اسے نفس کہتے ہیں، جو روک رہا تھا اسے نفس کہتے ہیں، جو ابھار رہا تھا اسے عقل کہا جاتا ہے. عقل بھی ماری شاید کوئی نہیں ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چلا کے راہ منزل نہیں ہے. مالک کہتے قدم قدم پہ ایک بات پہ پریشان تھا. میں نے کہا بیٹے مٹی سے کیوں کھیل رہا تھا، راز کیا تھا. کہا مالک تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. ہم نے تمہیں بنایا بھی مٹی سے اور واپس لے کے بھی مٹی میں جانا ہے، نکالنا بھی مٹی سے. کا مالک بندے کو اوقات بھولنی نہیں چاہیے. کہتے میری چیخیں نکل جاتی ہے. میں نے کہا بیٹے چھوٹی عمر میں درس کہاں سے سیکھا ہے؟ بیٹے مٹی سے کیوں کھیلتا ہے؟ میں نے تو اس لیے روکا تھا کہ کپڑے میلے نہ ہو. اب بچے نے جو اگلا جملہ کہا کہ مالک دعا کر تن میلا ہو جائے، خیر ہے کسی کا من میلا نہ ہو. بات کی نا. کہ بیٹے درس کہاں سے سیکھا ہے، تربیت کہاں سے ملی ہے؟ یہ چھوٹی عمر میں بڑی بڑی بولیاں. اب بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے. کہ مالک سن، تو نے پوچھا ہے نا تربیت کہاں سے ملی ہے. مالک اپنا کمال کوئی نہیں ہے، میرا اپنا کمال کوئی نہیں ہے. میرے باپ دادا جن کی نوکری کرتے تھے نا ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. مالک بن دینار کہتے میری چیخ نکل جاتی ہے اور میں نے چیخ مار کر کہا اگر نوکروں کا یہ مقام ہے تو مالکوں کی شان کا. عمر چھوٹی ہوتی ہے، مقام بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں. امام جدولی فرماتے بیٹی بتا عمر چھوٹی ہے، لعاب ڈالنے سے پانی کی بلندی مل گئی ہے. بیٹے راز کیا ہے؟ کہا بابا جی جب سے ہوش سنبھالا ہے نا تب سے رسول خدا پہ درود پڑھ رہی ہے، تب پہ درود پڑھ رہی ہوں. یہ درود پاک کی برکت ہے. اللہ نے میرے لعاب کو طاقت دے دی ہے کہ پانی بلند ہو گیا ہے. مجھے بتائیے اس نبی کا ذکر کرنے سے اللہ بندے کو یہ مقام دے دیتا ہے. تو ورفعنا لک ذکرک، ان کے ذکر کی شان ڈالا کہ ذکر تو آگے مذکور کے مقام. باتیں بڑی ہیں لیکن حد یہ ہے کوئی مثل نہ بولنا. چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں عشق کا سودا ہے اور پورے ماہ ربیع الاول میں تقسیم ہو رہا ہے. 11-12 کی رات مینار پاکستان کے سائے تلے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی معیت میں، آپ کی محبت اور سنگت میں ایک بہت بڑا قافلہ ہے عشق و مستی وہاں عشق رسول کا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہے. آپ کے پیر محل سے بھی ہمارے خالد صاحب بھی بیٹھے ہیں اور احباب بیٹھے ہیں. آپ رابطہ کریں، یہاں سے بھی احباب جا رہے ہیں. جہاں بھی ہوں پیر محل میں بھی ہونا تو سرکار کا میلاد ضرور منائیں. پیغام یہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کے گھر میں بیٹی ہے نا اسے میلاد ضرور منانا چاہیے. کیوں؟ بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہے نا، میری بیٹی مجھ سے پوچھتی بابا بتاؤ ہمیں بیٹیوں کا مقام کن کے صدقے ملا؟ بابا کس کی برکت سے؟ میں نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اتنا جملہ بولا
بیٹی ایک ہی وجہ ہے حضور آ گئے۔ میں نے اپنا چہرہ جب شیشے میں دیکھا نا، اپنے دل کے مفتی سے پوچھا، اے دل کے مفتی بتا، میری شکل سلامت کی، پاپ میرے پاس ہے، عیب میرے پاس ہے، جرم میرے پاس ہے۔ اندر کا مفتی بولا ایک ہی وجہ ہے حضور آ گئے، ورنہ پچھلی قوموں کا حال آپ جانتے ہیں۔ اس لیے دوستو آؤ، جس کی شکل سلامت ہے نا، کم از کم وہ تو میلاد بنائے، وہ تو میلاد بنائے۔ اس چہرے کو دیکھ کے سرکار کا میلاد بنایا کریں، یہ انہی کے صدقہ ہے، انہی کی برکت ہے۔ اللہ پاک محترم صدیق رضوی صاحب، ان کے والد گرامی خیر فرمائے قبلہ شاہ صاحب، میں نے ماموں کانجن میں ان کے بابا جان کی میت میں سبق سنانے کی سعادت حاصل کی۔ سید مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے درجات کی بلندیاں نصیب